کبھی آپ نے کمیٹی ڈالی ہوگی، یقینی بات ہے کبھی نہ کبھی تو کمیٹی ڈالی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کمیٹی نکلے اور ہم اپنی یہ ضرورت پوری کر لیں۔ ایجوکیشن، بچے کی ایجوکیشن ایک بہت بڑی کمیٹی ہے، شاید 25 سال کی، شاید 30 سال کی کمیٹی۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے آج پہلی کمیٹی دی ہے اور کل ہماری کمیٹی نکل آئے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی اننگز ہے، یہ کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، صبر والا، آرام سے دیکھنے والا، آرام سے کھیلنے والا۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھ لکھ کے ہمارا بچہ آگے جا کے کوئی بڑے بڑے کارنامے کرے، ایجوکیشن سے مراد میرا یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہو کہ کوئی بڑا کام کرے، تو پھر ان کو صبر کرنا ہوگا، ایک لمبی کھیل کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے میٹرک پڑھا، اس کو کوئی جاب نہیں ملی، ہمارے بچے نے ایف اے کیا، بی اے کیا، جس کو کوئی جاب نہیں ملی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ بہت پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہم عام طور پہ جب 11ویں جماعت میں بچہ جاتا ہے اس کہتے ہیں فرسٹ ایئر، یعنی اس کا پہلا سال ہے، یعنی 10ویں تک تو اس کی بیس ہی بنتی ہے، اس کو لفظ پڑھنا آتے ہیں، لفظ لکھنا آتے ہیں۔ اسٹڈی شروع ہوتی ہے میٹرک کے بعد۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شوق ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بنے، تو یاد رہے جب وہ گریجویٹ ہو جائے گا تو اس کو سی ایس ایس کی طرف آپ لے کے جائیں، پی پی ایس سی کی طرف لے کے جائیں، لا کی طرف لے کے جائیں، میڈیکل کی طرف لے کے جائیں، لیکن یہاں پہ تو آپ کا زور لگنا ہے۔ یہی تو وہ گھاٹی ہے جس کو زیادہ تر ماں باپ نہیں چڑھ پاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اتنے سال ہو گئے ہمیں پڑھاتے پڑھاتے، اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو بھائی ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بیج پودے کا لگا کے کل کو اس کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اس کے لیے تو ماں باپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اکثر ماں باپ وہاں آ کے ہمت ہار دیتے ہیں جہاں پہ ہمت دکھانے کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کلاس کا تجزیہ کریں، کسی اسکول کا تجزیہ کریں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس اسکول میں جائیں جی آپ کے پلے گروپ میں کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا جی 80 بچے۔ اسے پوچھیں 8ویں کلاس میں کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا 15 بچے۔ اور بھائی 7ویں تک ہی بچے چلے گئے کہیں۔ یعنی ہم لوگ بہت جلدی تعلیم سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات تھوڑی کڑوی لگے گی والدین کو کہ ہم کب تک فیسیں دیتے رہیں، تو بھائی اس کا فیصلہ اسلام نے کر دیا ہے، میری تو کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارا دین، مسلمان کا دین اسلام واضح کہتا ہے کہ گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ سیکھنا بند کر دیں۔ اور ہم ایجوکیشن میں ہمارا بچہ ایف اے بی اے کر جائے تو ہم فٹافٹ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ بڑی کامیابی ہے تو پھر بڑی محنت ہے، جتنی بڑی کامیابی ہے اتنی بڑی محنت ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کمشنر ہو، آپ کا بچہ کوئی ڈی پی او کے عہدے پہ جائے، آپ کا بچہ کوئی پروفیسر لیول کا بندہ بنے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ نے بنیاد رکھتے ہوئے ہی سوچ لینا ہے۔ اگر تو آپ کو جلدی ہی ارننگ چاہیے تو بھائی اس کو میٹرک کروائیں، کوئی ہنر سکھا دیں۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، اپنی اکثر اوقات اکثر میٹنگز میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یار پڑھائی جو ہے وہ تعلیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میٹرک کی سند کے ساتھ ہی آپ کو تنخواہیں آنا شروع ہو جائیں۔ اگر تو آپ بڑی پوسٹوں کے لیے بچہ تیار کر رہے ہیں تو پھر بڑا سارا جگرا رکھیں اور اس کی اسٹڈی چلنے دیں، جلد بازی میں نہ پڑیں۔ جو والدین جلدی رزلٹ چاہتے ہیں وہ اس رستے پہ پھر فلاپ ہوتے ہیں، اور معاشرے میں حیران کن بات ہے وہ پھر ہر جگہ کسی بیٹھک پہ بیٹھ کے، کسی شاپ پہ بیٹھ کے، کسی چوک پہ بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، جی میرا بیٹا 14 پڑھا کچھ نہیں ملا، میری بیٹی نے کوئی نوکری نہیں ملی، میں نہیں پڑھاتی۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، تعلیم کا سکوپ ہے، کسی معاشرے میں ذرا کم ہے، کچھ جابز کسی میں زیادہ ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ بن جائیں اور معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ آپ جب اپنا کام مکمل ایمانداری سے کریں گے اور اس کے ایک ٹاپ تک پہنچیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی کی سیلریز لیں گے، آپ اپنی مرضی کی انکم لیں گے۔ اور یہ چیز بہت دیر میں سمجھ آتی ہے جب ہمارا بچہ ہمیں کبھی زندگی کے سٹیج پہ جا کے کہتا ہے نا، ابو جی آپ مجھے 2 سال اور دے دیتے، ابو جی آپ مجھے 1 سال اور دے دیتے، تو پھر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار 22-23 سال دیے تھے، 1 سال اور صبر کر لیتے، نہ اس کی کمائی کے چکر میں پڑتے۔ میرا آج کے جو یہ ویڈیو ہے، یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اس میں میرا بس ماں باپ سے یہی ایک ریکویسٹ بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ جب آپ نے 20 سال 23 سال 24 سال 22 سال صبر کیا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ بیٹا، یہ بیٹی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، یہ اب آپ سے فائٹ نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، 100-200 کے لیے تنگ نہیں کرتا، اس کی انا آڑے آ جاتی ہے میں امی سے مانگوں، میں ابو سے مانگوں۔ اب آپ تھوڑا صبر کر لیں،
یہ آپ کے صبر کرنے کا ٹائم ہے. بچہ کامیابی کے پاس پہنچ گیا ہے, تھوڑی سی ہمت اور دکھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہیرا بنے گا, اور وہ بچہ جس جگہ پہ بیٹھے گا انشاءاللہ آپ کی سارے سالوں کی محنت منٹوں میں ادا کر دے گا. بس ہمت نہ ہاریں, گریجویشن کر کے بیٹھ نہ جائیں, بڑی بڑی امیدیں نہ لگائیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تھوڑا اور آگے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچہ جب اس لیول پہ جائے گا جہاں پہ وہ منفرد نظر آئے گا کہ ہاں بھئی فلاں بچہ پڑھا ہوا ہے, فلاں بیٹی پڑھی ہوئی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اچھے اچھے رشتے بھی آئیں گے, اچھی اچھی جابز بھی آئیں گی, اور وہ کسی لیول کی لائف گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ.